اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا جو ترجمہ و تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اس میں آج جہاں سے سبق شروع کرنا ہے وہ ہے آیت نمبر 234۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ بیوییں انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن۔ وہ بیوییں 4 مہینے 10 دن خود کو انتظار میں رکھیں۔ انتظار میں رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ عدت میں رہے۔ 4 مہینے 10 دن ان عورتوں کی عدت ہے جو عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں۔ 4 مہینے 10 دن ان عورتوں کی عدت ہے جن کے شوہر فوت ہو جائیں۔ اور عدت کس طرح انسان گزارتا ہے؟ عدت میں بہت زیادہ تیار نہیں ہو سکتے، عدت میں کہیں جا کر رات رہ نہیں سکتے، اور یعنی سجنا دھجنا یہ عدت میں منع ہوتا ہے۔ خود کو سوگ میں رکھنا ہوتا ہے۔ ایک سوگ گزارنے والا انسان کوئی فوت ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں فوتگی والے گھر جن کا کوئی قریبی فوت ہوتا ہے تو وہ کس طرح رہ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی انہوں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کس طرح کی چپل پہنی ہوئی ہے، کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ تو ایک خاتون جس کی شوہر فوت ہو جائیں تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا تو اس وقت جو عدت تھی وہ 1 سال تک تھی، جیسا کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ پھر جب اسلام آ گیا تو اسلام نے باقاعدہ بیوہ عورت کی عدت جو مقرر کی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی عدت کو، فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعلن کیا انہوں نے، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اب یہ بیوہ خاتون جب اپنا عدت کا وقت گزار لے گی تو اب چونکہ عدت جب ختم ہو گئی تو اب یہ آزاد ہے، یہ نکاح کسی اور جگہ کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بڑے عجیب و غریب خود کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ بس ایک بار شادی ہو گئی، اگر وہاں نبھی نہیں، لڑکی واپس آ گئی ماں باپ کے گھر میں، جب بھی شادی نہیں کرائیں گے، اور اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا پھر تو بالکل بھی نہیں کرائیں گے۔ تو یہ خود ساختہ بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اگر عورت اپنے حق میں کچھ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ اس کے حق میں ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کیا دستور ہے؟ باقاعدہ رشتہ آئے اور 4 بندوں کے بیچ میں، گواہوں کے بیچ میں نکاح پڑھایا جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت اب اس مرد کے نکاح میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما جو تعملون تم کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرضتم
اشارہ کیا تم نے بھی اس سے، یا اشاروں میں کہا تم نے بھی اس سے، من خطبتی پیغام نکاح نسائی عورتوں کو، او اکننتم یا چھپاؤ تم فی انفسکم اپنے دلوں میں، علیم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم، سا جلد ہی تذکرون تم ذکر کرو گے ان عورتوں سے کہ تم ارادہ رکھتے ہو نکاح کا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدے کرو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات معروفہ دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور مت تم پکا ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب و عدت اجلہ اپنی مدت کو یا اس کی مدت کو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے جیوں میں ہے، فاحذروا پس ڈرو وہ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا یقین جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم حوصلے والا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ عورت خامن کے نکاح سے جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے بندے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے یا صاف وعدہ کرا لے یا صاف پیغام بھیجے، لیکن اگر دل میں نیت رکھے کہ بعد عدت میں اس سے نکاح کروں گا، یا اشارتاً اپنا مطلب اسے سنا دے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے نکاح کا پیغام نہ دے بیٹھے، مثلاً عورت کو سنا دے، کیا سنائے کہ آپ، یعنی خاتون کو یوں سنا دے کہ آپ کو ہر کوئی دل عزیز رکھتا ہے، یا یوں کہہ دے کہ میرا ارادہ ہے، یعنی صاف بتا دے کہ میرا ارادہ ہے کہ کہیں نکاح کرنے کا، تو اس قسم کا وہ سمجھ، اسے اشارہ مل جائے گا، وہ سمجھ جائے گی، تو صاف پیغام جب وہ عدت گزار رہی ہو تو نہیں دینا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی باتیں جانتا ہے، تو ناجائز ارادے سے بچتے رہو، اور ناجائز ارادہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرو، اور اللہ بخشنے والا ہے اور گناہگار پر عذاب نہ ہوگا۔ یعنی گناہ کرنے والا انسان جو ہے وہ اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ اسے کبھی پکڑ نہیں ہوگی۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، ما جب تک لم نہیں تمسو تم نے ہاتھ لگایا، ہن ان کو، او تفریضو یا مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضۃً کوئی حق مہر، ومتعوہن خرچہ دونے، علی الموسع خوشحال پر ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعاً خرچ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً ضروری ہے، علی المحسنین نیکیاں کرنے والوں پر۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بغیر مہر کے ہی نکاح کر لیا تو بھی درست ہے نکاح، مہر بعد میں مقرر کر لیں گے، اور نکاح ہو گیا مگر مہر مقرر نہیں ہوا، اور ابھی عورت کی رخصتی، لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، ان کی تنہائی نہیں ہوئی، اور پھر طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب مہر
نہیں دینا ہوگا، لیکن مرد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عورت کو کچھ نہ کچھ تو دے، جیسے پورا لباس دے جس میں کپڑے ہیں دوپٹے سمیت، اور یہ دینا بالکل خوشی سے ہے۔ پیچھے بھی آپ مہر کا تذکرہ پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو تحفے کے طور پر چیز دی ہے کہ کوئی مرد جب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اسے دینا پڑتا ہے، شریعت نے باقاعدہ مہر مقرر کیا ہے، اور وہ دینا ہوتا ہے شوہر کو۔ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا مقرر ہو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم کی مقدار ہے، اور مہر جو ہوتا ہے نا وہ ایک مرد کے اوپر قرضہ ہوتا ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس نے مہر نہ بیوی کو دیا ہو تو اس کے مال میں سے بیوی کو وہ مہر دلایا جائے گا، ورنہ قیامت کے دن قرض کی صورت میں اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر بعض لوگ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مہر کافی زیادہ تھا تو ادا ہی نہیں ہوا، تو جب تک عورت معاف نہ کرے یہ معاف نہیں ہوتا، مرد کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اور سب سے بہترین وقت اس کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیے جائے، پیسے ہوں، زیور ہوں، یا جیسے بعض لوگ مکان کہتے ہیں ہم مہر میں دے رہے ہیں، یا کوئی دکانیں دے رہے ہیں، کوئی پلاٹ دے رہے ہیں، اس کی رجسٹری اس کے نام ہو جائے، بس اسی وقت دے دے۔ اور یہ ہے کہ اگر تاخیر کی جائے، دیر کی جائے تو زیادہ نہ دیر کی جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر شوہر فوت ہو گیا اور عورت جیسے ہوتا ہے لڑکی کہ کیا کہیں گے سب کے، یہ اسے اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، اسے اپنے سامان کی پڑی ہوئی، اسے اپنی چیزوں کی پڑی ہوئی، بندہ ان کا مر گیا ہے، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن قرض کی صورت میں مرد کو واپس دینا ہوگا، تو لہٰذا مہر جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ وَإِنْ، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُ، تم طلاق دے دو ہن عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسو، تم نے ہاتھ لگایا ہو، ہن ان کو، ہاتھ لگانے سے مراد تنہائی میں ملاقات ہے، میاں بیوی کا خاص تعلق ہے۔ وقد، و تحقیق، فرض تم مقرر کر چکے تم، لہن عورتوں کے لیے، فریضۃً حق مہر، فنصف، پس آدھا ہے، ما جو فرض تم مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یعفونا، کہ وہ معاف کر دے، او یا یعفوا، معاف کرا دے، الذی، وہ شخص، یا معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، یعنی عورت کے جو وکیل وغیرہ ہیں، عورت کے جو ذمہ دار ہیں، ولی ہیں۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تعفو، تم معاف کر دو تو اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، ولا، اور نہ تنسوا، تو بھولو، فضلا، احسان، بینکم، آپس کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر سے علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر دینا ہوگا لڑکی کو، چونکہ مہر مقرر تھا۔ مگر عورت یا مرد کہ جس کے اختیار میں ہے نکاح کا قائم رکھنا اور توڑنا۔ اچھا، اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ نکاح کے وقت یہ لکھوا لیتے ہیں کہ نکاح کا، طلاق کا اختیار عورت کے پاس رہے گا۔ ویسے تو مرد کے پاس ہی ہوتا ہے، مرد ہی طلاق دیتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر عورت اختیار لے لیتی ہے، عورت کو اختیار ہوتا ہے نکاح کو باقی رکھنے کا، تو یہاں وہی مراد ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس کے حق میں بھی، جس کے ہاتھ میں بھی ہے نا نکاح کا قائم رکھنا یا توڑنا، تو بہتر کیا ہے کہ اپنے حق سے وہ درگزر کرے،
عورت کی درگزر کیا ہے کہ وہ آدھا بھی معاف کر دے، اور مرد کی درگزر یہ ہے کہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس عورت کو دے دے، پورا دے دے۔ اور یہی چیز نہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہاں ان عورتوں کے حوالے سے تذکرہ تھا جن کا نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا پر رخصتی نہیں ہوئی، ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا مہر ملے گا۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار موقعوں پر آیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے طلاق کے قوانین ذکر ہو رہے ہیں، تو وہاں بیچ میں نماز کا تذکرہ آ گیا۔ وہ اس لیے کہ اکثر ایسے موقعوں پر اگر کوئی کام چھوٹتا ہے، کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ نماز ہے، اور اصل جو نبھا نہیں ہوتے اور ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ جب شادی ہوتی ہے تو کس قدر خرچہ جاتا ہے، کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے، اور کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور کس قدر مال و دولت لٹایا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ نمازوں کا چھوڑنا بھی ہے، خصوصاً دلہن جب وہ تیار ہوتی ہے تو اس کا پورا وہ وقت جو ہوتا ہے، ایون کہ پہلے جو بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد کبھی مہندی لگ رہی ہے تو کبھی بہت ساری تماشے ہوتے ہیں نا، جو کہ اسلام میں تو ہیں کوئی نہیں، اسلام میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ مہندیوں کا ہے کہ باقاعدہ سب کے سامنے مہندی لگائی جائے اور اس کا ایک پروگرام کیا جائے اور ڈھولکیں رکھی جائے، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، مذہبی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ تو جیسے ہی دن قریب شادی کے آتے ہیں اور بچی کا بار بار پارلر جانا اور چہرے کی صاف صفائی کرواتی ہے، تو کیا ہے، جو چیز بالکل چھوڑ دیتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، کہ ابھی تو پارلر میں گئی تھی، یہ سیٹنگ کرا کے لائی ہوں، وضو کروں گی تو خراب ہو جائے گا چہرہ۔ تو سب سے زیادہ جو گھر ٹوٹتے ہیں نا جن بچیوں کے، یا وہ اپنے گھروں میں بے سکونیاں ہوتی ہیں، یا ان کے گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ویسے بھی نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں ہے، تو ان دنوں میں تو بالکل اہتمام نہیں رہتا، بالکل بھی۔ بعض ایسے موقع بھی دیکھے گئے ہیں کہ جمعہ جو ہے، جمعہ والے دن بعض بچیوں کی رخصتیاں ہوئیں، نکاح ہوئے، جمعہ کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس انسان نے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیا، جمعہ والے دن کی نماز، بعد حضرات تو مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے اور عورتیں گھر میں ظہر پڑھتی ہیں، تو جس نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی اس کا دوزخ کے دروازے پہ نام لکھ دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، اور ایسے بندے کو دوزخ میں ضرور جانا پڑے گا۔ میں نے کئی بار یہ چیز بتائی ہے کہ دوزخ میں جانے والے لوگ جو ہیں، اگر دنیا کی آگ میں انہیں ڈالا جائے نا تو وہ گہری نیند سو جائے، انہیں یہ تپش ہی نہ لگے، یہ آگ کی گرمی کوئی گرمی ہی نہیں ہے، آخرت کی گرمی اتنی سخت گرمی اور تپش والی وہ آگ ہے، تو آرام سے وہ آگ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنے فیمس لوگ ہیں، آج بھی کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، انہوں نے اسلام کے سانچے میں ڈالا، اور وہ اپنی جو کامیابی کی عروج پر تھی، کتنی بار آج بھی میں ایک بچی کا پروگرام سن رہی تھی، تو وہ اپنی کامیابی کی عروج پر تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایک اونچا مقام لینے کے لیے، سٹار بننے کے لیے انسان کو کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ جب اسے سمجھ پڑی کہ یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا کام ہے تو وہ پلٹ آئی، وہ لوٹ آئی، اور اس نے اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ ایک وقت تھا وہ بچی اتنا کم لباس پہنتی تھی، اور اب ماشاء اللہ وہ ابایا میں ہے،
ایک وقت تھا وہ گانوں پر ناچنے والی لڑکی تھی اور آج وہ قرآن کی تبلیغ کرتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر وہ اتنی خوبصورت بات کہہ رہی تھی جو کہ دل میں اتری۔ وہ فرما رہی تھی کہ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اب دیکھو انہوں نے تو سب کچھ کر لیا ہے، تو اب یہ ہمارا وقت ہے انجوائے کرنے کا، تو ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہی اور ہمیں دعوت دیتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اگر یہ کامیابی کی جگہ ہوتی اور مزوں کی جگہ ہوتی تو مجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ایک ناکامی کا راستہ ہے اور دکھوں کا سفر ہے، اس میں کبھی کوئی انسان خوش رہ کر خوش نہیں رہا۔ آپ دیکھو ایک لڑکی 3 گھنٹے رات کو کوئی تھیٹر دیکھتی ہے، کوئی شو دیکھتی ہے، کوئی پروگرام دیکھتی ہے، اس کا وہ سارا دن اس قدر پریشان کن گزرتا ہے، نہ نیند پوری ہے اور دکھ دائیں بائیں سے گھیر لیتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں کا یہ عالم ہے، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں سب، ان کی زندگی کتنی اجڑی ہوئی ہوگی، ان کی زندگی کتنی پریشان کن ہوگی۔ تو وہ بچی کی بات کہہ رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا پھر آپ نے اتنا اونچا مقام چھوڑا کیسے اور آپ پلٹ کیسے آئی اور آپ نے کس طرح خود کو چھپا لیا اور کتنی آپ مذہبی ہو گئی ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتی ہیں، قرآن پاک پڑھاتی ہیں وہ۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میں 5 وقتی نماز پڑھتی تھی اور اتنی پکی 5 وقت کی میں نماز پڑھتی ہوں، سبحان اللہ۔ اور ان کے شوہر بتا رہے تھے کہ وہ پکی تہجد کی نماز پڑھتی ہو۔ تہجد کا ذکر کرتے ہوئے وہ ان کے شوہر جو کہ عالم دین ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ تہجد تو نیک لوگوں کا اور انبیاء کا عمل ہے نا، عام بندہ تو اسے کر نہیں سکتا۔ تو اب آپ سوچو کہ نیک لوگوں کا عمل اور انبیاء کرام کے اعمال میں سے ایک عمل نماز بھی انہی کا عمل ہے، لیکن تہجد ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ یہ صرف اور صرف کن لوگوں کو ملتا ہے کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز بہت بڑی اللہ رب العزت کے ہاں دی گئی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نمرود کے ساتھ ہوں گے، فرعون کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ ہوں گے اور وہ ابو جہل کے ساتھ ہوں گے، یعنی بڑے بڑے کفار جو دنیا میں گزرے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری وادیاں اور پورے جگہ عذاب کی تیار کر رکھی ہے، بے نمازی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور بے نمازی انسانوں کو جو سزا قبر میں دی جائے گی وہ سانپوں کی سزا ہوگی، ان کے جسم کو چپکنے والے ڈراؤنے ترین بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بہت پیارا سودا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے جو کہ ابھی ملی ہوئی ہے اور پھر پلٹ کر واپس کبھی نہیں آنا اس دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت نے جو 5 وقت نماز دی ہے نا، وہ کسی وقت نہ چھوٹے۔ یاد رکھو آپ کا یہ جو سفر ابھی چل رہا ہے نا، اس میں آپ کے رشتے ہیں، بس آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اگر بڑے ہو تو بچے ہیں۔ جیسی ہی روح نکلے گی کوئی رشتہ نہیں باقی رہے گا، جیسی سانس نکلے گا تو اگر رشتے باقی رہتے تو آج تک کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو دفن نہ کرتے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دفن نہ کرتے، سب دفن کرتے ہیں، وہ مٹی کے اندر ملا دیتے ہیں۔ تو کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی رشتہ آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ نے اکیلے جانا ہے، اگلا سفر آپ کا اکیلے کا ہے۔ تو جب اکیلے جانا ہے تو ساتھ کیا جائے گا؟ 5 وقت کی نماز جائے گی۔ 5 وقتی نماز، سب سے پہلا سوال جو قبر کے اندر ہوگا وہ نماز ہے۔ جتنے دنیا میں اعلیٰ مقام پانے والے لوگ ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہمیں نماز ملی، تو آپ 5 وقت کی نماز صرف نہیں پڑھتے تھے، آپ رات بھر بھی نماز پڑھتے تھے، آپ پھر اشراق چاش بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کے 24 گھنٹے میں زیادہ وقت اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوتا تھا۔ میں نے اس دن بھی پروگرام میں بتایا آپ کو کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں،
تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس انسان نے بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس پر اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ ذکر سے منہ موڑنا کیا ہے؟ اذان ہوئی، اذان ہوتی جا رہی ہے، آپ کا دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، آپ اپنی گپ شپ میں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اذان کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ نماز اذان تو سنتا ہی نہیں ہے، اور نماز جب ٹائم ہوتا ہے نا تو اسے لیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ بالکل چند ایک منٹ رہتے ہیں تو علماء نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے مرغ جو ہے نا دانہ کھانے کے لیے اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے، ایسے یہ انسان 4 ٹھوکے مار لیتا ہے، یہ اس کی نماز ہے، اور یہ نماز واپس ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تم واپس ہی لے لو۔ اور وہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ کیا بد دعا دیتی ہے؟ کہ جیسے آپ نے اللہ کے دربار میں مجھے رسوا کیا، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں رسوا کرے۔ تو آپ یہ سوچو کہ جس انسان کو نماز کی بد دعا لگ گئی وہ کہاں عزت پائے گا؟ جس انسان کو زمین کے ٹکڑوں کی بد دعا لگی، کہ زمین کے ٹکڑے کیا بد دعا کرتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات گزرتے چلے گئے، تم نے ہمیں آباد نہیں کیا، اللہ تجھے بے آباد کرے۔ تو جسے نماز کی بد دعا لگی، زمین کی بد دعا لگی، وہ کبھی آباد ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی عزت پا سکتا ہے؟ تو نماز ایک بہترین عمل ہے جس سے کائنات کے انسانوں نے بڑے اونچے اور عالیشان مرتبے پائے ہیں۔ نماز نہ پڑھ کر لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر ایک عام سے عام بندہ عالیشان اس نے مقام پائے۔ تو نماز سے پہلے نماز کون پابندی سے پڑھتا ہے؟ جو اذان اچھا سنتا ہے، اچھے طریقے سے سنتا ہے۔ آپ دیکھو کہ حضرت زبیدہ جو تھی یہ وقت کی ملکہ تھی، اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو ماشاءاللہ یہ اتنی نیک تھی خاتون کہ 24 گھنٹے ان کے ہاں لڑکیوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، 24 گھنٹے وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کچھ صبح کے وقت سے لے کر 11 بجے تک۔ آواز ان کا جو محل تھا وہ قرآن کی آیات سے تلاوت سے گونجتا رہتا تھا۔ تو وہ ان کی جب وفات ہو گئی، انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کی تھی نا، انہوں نے یہ نیکی کی تھی کہ انہوں نے ایک نہر نکالی تھی پانی کی، تاکہ حجاج جو مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو پانی کی سہولت میسر ہو۔ بہت بڑا ثواب ہے پانی، جو صدقہ جو انسان کرتا ہے ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ ثواب والا جو صدقہ ہے نا وہ پانی ہے۔ چاہے آپ کسی کو گلاس پانی کا پلائیں، یا آپ اپنی گلی میں ایک کولر پانی کا ڈال کے رکھ دیں، یا کہیں آپ کے پاس پیسے ہو آپ نلکا لگوا دیں، کنواں کھدوا دیں، لوگ وہاں سے پانی کھلا لیں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جب وہ فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں آئی کہ آپ جو ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگی، اور ساتھ جس کو خواب میں آئی تو انہوں نے کہا اللہ نے تو آپ کو بہت اونچا درجہ دیا ہوگا کیونکہ آپ نے تو اتنی بڑی نہر کھدوائی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میری نیکی کدھر گئی ہے، ظاہر ہے اس کی بھی تو جزا ملے گی، لیکن مجھے جس چیز کے بدلے میں بخشا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میں لیٹی ہوئی تھی تو اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تو میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے اپنے سر کو اپنی شال سے چھپا لیا، اپنے بالوں کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم تمہارا احترام کرتے ہوئے تمہیں جنت دیتے ہیں۔ تو نماز کس انسان کی پکی ہوتی ہے؟ جو اذان کا احترام کرتا ہے، اذان پوری سنتا ہے، جسے پتہ ہو کہ اذان ہو رہی ہے، اور پھر جب اذان ہو جائے تو کوئی کام نہیں، سب سے پہلا کام آپ نماز کرو۔ آج یہاں بیٹھی ہوئے نا، آپ ایک بات لکھ لو اپنے پاس، اپنے بے شک قرآن پر، جس جگہ پر آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں لکھتے ہو، کاپی ڈائری پر، اس پہ لکھ لو کہ اذان ہونے کے بعد آپ کوئی اور کام کر لو تو آپ دیکھو آپ کی نماز کتنی لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہی کام کی طرف ہاتھ بڑھایا، قدم بڑھایا، تو گویا آپ نے اللہ کے نام کی بے اکرامی اور بے عزتی کر دی نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ۔
حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف، اور آپ نے کامیابی کو اور نماز کو تو ٹکرا دیا، آپ کے کاموں کی اہمیت زیادہ ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا یا تو آپ کی وہ نماز رہ ہی جائے گی، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی کہ میں نے کوئی نماز بھی پڑھنی تھی، یا پھر اس طرح ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے وہ نماز پڑھ بھی لی تو اتنی دیر سے آپ پڑھیں گے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے موسم بدل رہا ہے، جلدی سے دوسری نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، پہلے کی طرح تو اب ٹائم نہیں رہا، کھلا ٹائم ہو، ظہر کے بعد عصر کا، عصر کے بعد مغرب کا، مغرب کے بعد عشاء کا، اور اسی طرح فجر کا، تو اب اس طرح ٹائم نہیں ہے، اب جلدی گزر رہا ہے ٹائم، تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جس دن اذان ہو، آپ دیکھ لو اذان ہو رہی ہے، اس وقت اذان ہو رہی ہے، اس ٹائم کو اپنے ذہن میں رکھو، ظہر کی اتنے بجے اذان ہوتی ہے، اس سے 5 منٹ پہلے ہی آپ تیار ہو جاؤ، تو آپ دیکھنا آپ کے کاموں میں آپ کی سہولت، آپ کی پریشانیوں میں سہولت، آپ کے دکھ آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ کتنی دنیا میں ایسے زبردست لوگ زندگی گزار کے گئے جنہوں نے کتنی اعلیٰ عزتیں پائی ہیں کہ انسان ان کی اونچائیوں کو دیکھنے کے لیے کتنا سر اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کا بہت اہتمام کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اور اس طرح کے ہنگامہ آرائی جب ہوتی ہے، طلاق وغیرہ کے مسائل، یا کوئی فوتگی ہو جائے، عدت میں ایک عورت بیٹھی ہے تو فوتگی ہوئی ہے، تو ان موقعوں پر سب سے زیادہ نماز رل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا ایک بندہ نمازی، چاہے وہ لڑکی ہے، وہ لڑکا ہے، وہ بزرگ ہے، بزرگ تک اس مصروفیت کے وقت میں نماز چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا، حفاظت کرو علی الصلوات، ساری نمازوں کی۔ یہ نہیں کہ آپ زور کی پڑھو تو اثر پھر آپ کی سونے کی نظر ہو جائے، اب سوئی ہوئی جو ہو تو آپ کیسے پڑھ سکتی ہو، پھر آپ نے مغرب بھاگن بھاگ پڑھ لی تو عشاء تو پھر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تو کیسے آپ پڑھیں گے عشاء، وہ تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ پھر آپ نے عشاء اگر پڑھ لی، عشاء بھی آپ کی گئی، اور فجر آپ کیسے پڑھ سکتے ہو جبکہ آپ سو رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو بندہ نہیں جاگتا، تو فرشتہ کیوں نہیں جاگتا؟ شیطان آ کر کانوں میں پیشاب کرتا ہے، جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوتا ہے، اور اس کے سر پر تھپکی لگاتا ہے کہ سو جاؤ سو جاؤ، ابھی بڑا وقت ہے، بندہ بھی کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو اذان ہوگی، ابھی تو باہر اندھیرا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھوں گی پھر نماز پڑھوں گی، تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے نا، یہ پھر سورج نکلنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اذان کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے الارم اپنے پاس لگاؤ، کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعوت دی ہے، کہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، تو نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ تھوڑی سی نماز کے فضائل پر اور نماز نہ پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہیں اس پر کچھ تھوڑی سی مزید اس پر ڈیٹیل ہو، اور انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔